أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ سورہ حجرات مدنی سورت ہے، 18 آیات 2 رکوع ہیں، ترتیب میں 49 نمبر پہ ہے۔ ترتیب میں 49 نمبر پہ ہے، نزول میں 106 نمبر ہے، سورہ مجادلہ کے بعد نازل ہوئی۔ عند القاضی رحمہ اللہ تعالی ربط یہ ہے کہ سورہ فتح میں ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ جی، اور اللہ اور اس کے رسول سے سبقت نہیں کرنی، تو اس صورت میں فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سابقہ صورت میں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اصلاح معاشرہ کے 7 قوانین پہ عمل کرتے ہیں۔ بس آج کا ربط، خلاصہ، دعویٰ سارا یہی ہے، بس یہ بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہیں بھی موقع ملے تقریر کرنے کا یا درس دینے کا، اگر تیری ادھر توجہ ہے تو ٹھیک ہے، ادھر دیکھنے سے کوئی فائدہ ہے، کہیں بھی درس دو، کہیں بھی تقریر کرو، تو بہت آسان موضوع ہے کہ اصلاح معاشرہ کے 7 قانون بیان کرنے ہیں۔ میرا خیال میں ہر ساتھی ارادہ کرے کہ اب جہاں کہیں موقع ملے گا درس کا، قرآن کھول لو اور یہ 7 قانون معاشرت بیان کرو۔ مجھ سے اگر کوئی میرا شاگرد یا شاگردن پوچھے کہ درس دینا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ 7 قانون معاشرت کے، اگر کہیں آپ نے تقریر کرنی ہے کسی جماعت میں، تنظیم کے متعلق، آپس میں محبت، مودت، انتظام کے متعلق، پھر بھی کہو کہ جماعت کو منظم کرنے کے لیے یہ 7 قانون ہیں، اور معاشرہ کو منظم کرنے کے لیے یہ 7 قانون ہیں۔ گھر میں بیٹھو درس دینے لگو تو کہو بھئی ہمارا گھر مضبوط ہو جائے گا، منظم ہو جائے گا اگر یہ 7 قانون پہ کاربند رہیں گے۔ اتنا آسان، اور کم از کم 1 گھنٹہ اس پہ انسان کا صرف ہو جاتا ہے۔ تو اب ذہن بنا لیے، کرو گے کہ نہیں؟ جب بھی موقع ملے، اب پہلی دفعہ، یعنی اس کے بعد، میری اس بات کے بعد، تو سب سے پہلے سب نے 7 قانون معاشرت بیان کر لیں۔ اب وہ سمجھنے کی کوشش کرنا آسان ہے۔ پہلا قانون معاشرت یہ ہے کہ اے ایمان والو، نہ تم سبقت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ جو میں نے معنی کیا ہے نا، معنی یہی کرنا چاہیے، نہ تم سبقت کرو، لیکن لفظی معنی چونکہ باب تفعیل ہے، قدم یقدم تقدیما فہو مقدم، تو مولا یعقوب معنی لفظی یہ بنتا ہے، نہ آگے کرو کسی کو اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی کو ترجیح نہ دو، لفظی معنی یہ ہے۔ اب اس پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، یہ اعتراض شاید پہلے نہ لکھا ہو، ابھی
آج بھی یہ چیزیں لکھ کے دکھا کے چھٹی ہوگی انشاءاللہ۔ ادھر دیکھو مولانا ابوبکر، لا تقدمو، نہ آگے کرو اللہ اور اس کے رسول کے کسی کو بھی۔ جس طرح یار میں تیرا باپ ہوں، استاذ ہوں، بڑا بھائی ہوں، چچا ہوں، مجھ سے کسی کو کیوں ترجیح دیتے ہو؟ یہ مطلب ہے اس کا، اللہ اور اس کے رسول سے کسی کو آگے نہ کرو جی۔ تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ یہ ہونا چاہیے، لفظ یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے سبقت نہ کرو، لیکن تقدمو کا معنی سبقت نہیں بنتا ہے، یہ کسی کو سبقت نہ دو، کسی کو ترجیح نہ دو۔ تو آسان جواب ہے کہ حضرت لا تقدمو لا تقدمو کے معنی میں ہے، یہ ہوتا رہتا ہے فکر ببین تفکر کے، فکر ببین فکر ہے نا، تو ببین کس کے آگے؟ تو یہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے لا تقدمو یہ اس میں باب تفعیل باب تفاعل کے معنی میں، اور وہ لازمی ہوتا ہے، متعدی نہیں ہوتا۔ تقدم یتقدم، تقدم تقدما تقدمو، لا تقدمو لا تتقدمو تھا۔ کوئی ذہن میں بات بیٹھی کہ نہیں بیٹھی؟ بس جی۔ اور اگر علم معانی کے طور پہ ہو تو پھر ہم کہیں گے یہ استعارہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور کسی کی بات نہ مانو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ چلے جی، یہ پہلا قانون ہے، جہاں بھی بیان کرو کہو میرے بہن بھائیو، ہو میری برادری اور عوام و خواص، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے، کسی کی بھی نہیں ماننی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق ناراض ہوتی ہے ہونے دو، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ دوسرا قانون معاشرت، اے ایمان والو نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز پہ، اور نہ انہیں بلند آواز سے پکارو جس طرح کہ بعض تمہارا بعض کو بلند آواز سے پکارتا ہے، مخافت ان تحبط اعمالکم، واسطے ڈر اس کے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یا لئلا تحبط اعمالکم، اور حالانکہ تمہیں سمجھ ہی نہیں ہوگی۔ اصل میں بنو تمیم کا ایک وفد میرے آقا کے پاس آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان پہ قعقاع بن معبد کو امیر بناتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اقرع بن حابس کو بناتے ہیں۔ اس تنازع میں آوازیں بلند ہونے لگی، یہ ایت اتری نہیں، میرے پیغمبر کی آواز کے اوپر کسی کی آواز کو بلند نہیں کرنا، نہ اتنا بلند آواز سے بلانا ہے۔ صحابہ کرام تھے وہ تو میرے آقا کے حقیقی محب تھے۔ اب قیامت تک یہ حکم ہے کہ میرے آقا کی زندگی میں بھی کسی نے آواز بلند نہیں کرنا۔ صحابہ کرام اتنا آہستہ بولتے تھے، پوچھنا پڑتا تھا اس حکم کے بعد۔ اور آپ جب بھی مدینہ منورہ میں جانا ہے، میرے آقا کا جسد اطہر مدینہ منورہ میں اپنی قبر میں محفوظ ہے، اس طرح ہی جس دن پہلے دن رکھا گیا تھا۔ آج بھی بالفرض آپ کے چہرے انور کو کوئی دیکھے کہے گا احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ آپ کی روح مبارک علیین میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب بھی مدینہ منورہ جانا ہے تو مسجد نبوی، ریاض الجنہ، مواجہ شریف، وہاں بھی اس ادب سے چلنا ہے جس طرح آپ کی زندگی مبارک میں آپ کا ادب ہے۔ غلام اوپر دیکھو، جس طرح آپ کا ادب، اب بھی وہی ادب کرنا ہے۔ اسی لیے روز انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ لکھا ہوا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، بلکہ میرا عقیدہ، نظریہ اور میرا عمل بھی ہوتا ہے مدینہ منورہ میں جہاں کہیں ہو پھر بھی نبی علیہ السلام کا ادب کرنا ہے۔ کس کے شہر میں ہم پھر رہے ہیں؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر
یہ ادب میرے آقا کا آ جائے تو ماں باپ کا ادب، استاذ کا ادب، پیر کا ادب، بوڑھوں کا ادب، بوڑھیوں کا ادب، اس کی اتنی خوشبو ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کا سچا محب اور با ادب بنائے۔ مدینہ منورہ میں تھوڑا بھی شک رہو، زیادہ نہیں رہ سکتے، خطرہ ہے بے حد، تھوڑے رہو لیکن با ادب ہو کے رہو، نظر کی حفاظت، گناہ کا خیال تک نہ آئے، اور اس طرح رہنا ہے جس طرح گویا نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک میں ہم چل پھر رہے ہیں۔ بے شک وہ لوگ، بشارت اخرویہ، جو پست کرتے ہیں اپنی آواز کو رسول اللہ کے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے چن لیا ہے ان کے دلوں کو، صاف کر دیا ہے تقوی کے لیے۔ اگر آج کوئی بے ایمان صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتا ہے تو ان کی صحت پہ کیا اثر ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھی بکواس کرتے ہیں اور بیگانے بھی بکواس کرتے ہیں، جی کئی دیوبندی ہو کے، بریلوی ہو کے ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ معاویہ کا معنی ہے چمکتا ہوا ستارہ، چمکتا ہوا، وہ تو چمکتے ہوئے ستارے ہیں جو کاتب وحی ہیں، وہی لکھتے تھے۔ سبحان اللہ، خال المومنین، مومنین مسلمین کے خالو ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ تو کوئی صحابی، جس طرح آسمان کا کوئی ستارہ سیاہ نہیں، میرے آقا کا کوئی صحابی گمراہ نہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ زجر بر اعراب، دیہاتیوں پہ ڈانٹ ہے۔ بے شک وہ لوگ جو آپ کو آواز دیتے ہیں حجرات کے پیچھے سے، سورہ حجرات ہے نا، حجرات کے پیچھے سے سادے سادے آئے، آواز دینے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل آؤ ہمارا کام ہے، اکثر ان کے سمجھ نہیں لگتی۔ اگر بے شک وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ادھر نکلتے، البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے۔ یہاں اگر میں خطیبانہ معنی کروں تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خلوت سے جلوت کی طرف آئیں، یہاں تک کہ آپ، دوسرا یہ نفی ہے، حاضر و ناظر، ایسے نہیں ہوتا یہاں ہے وہاں نہیں، وہاں ہے یہاں نہیں۔ آپ گھر ہے تو گھر ہے، باہر آئے تو حتی تخرج، حاضر و ناظر کون ہے؟ اونچا بولو، اللہ ہی، پھر کہو ہے نا، حتی تخرج، یہاں تک کہ آپ نکلے، پہلے آپ نکلے نہیں تو ادھر ہے، جب ادھر تشریف لے آئے تو ادھر ہے۔ لَقَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ پاک بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ تیسرا قانون معاشرت کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میرے بزرگ مدرسے کے خادم محتمم حاجی محمد عریف صاحب بیٹھے ہیں، دعا کرو اللہ ان کی زندگی لمبی کرے، اللہ ان کا سایہ ہم پہ، اپنی برادری پہ، اولاد پہ تا دیر رکھے۔ ان کی وجہ سے ہم نے دین کا کام بڑی آسانی سے کر لی۔ یہ جو 7 قانون معاشرت ہے، بفضل اللہ میں دیکھتا ہوں ان میں، ان کے مطابق کچھ نہ کچھ عمل ضرور ہے، اللہ سب کو توفیق دے۔ تیسرا قانون یہ ہے، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر کے لے کے آئے، او فلاں نے یہ بات کی ہے، فلاں یہ کہہ رہا تھا، فتبینوا، پس تحقیق کر لیا کرو پہلے، ان تصیبوا، واسطے ڈر اس کے کہ تم پہنچو یا نہ پہنچو قوم کو جہالت کی وجہ سے، کوئی کرے پراپگنڈا، اس نے تیرے بارے گال نکالی ہے، بغیر تحقیق کے چلے جاؤ اور لڑنا شروع کر دو، بعد میں پتہ چلے بات ہی کوئی۔ تو قرآن کہتے ہیں تیسرا قانون معاشرت یہ ہے، جب کوئی تمہیں خبر پہنچے تحقیق کرو، اس کی کیا حقیقت ہے، ہو سکتا ہے پراپگنڈا مہم ہو، سمجھ لیتے، یہ تیسرا قانون ہے۔ فَتُصْبِحُوا، پھر ہو جاؤ تم اوپر اس کے جو تم نے کیا، شرمندہ ہونے والے۔ یہ پہلے قانون کے مطابق
لکھا ہے وَعْلَمُوا جان لو تم بے شک تم میں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ان کی بات مانو، وہ وحی کی تابعداری کرتے ہیں۔ اگر وہ تابعداری کریں تمہاری بہت سارے کاموں میں تو البتہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، وہ تمہاری نہیں مانیں گے، وہ اپنے رب کی مانیں گے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ بڑی شوق سے سن رہے ہو، 3 قانون ہو گئے معاشرت کے، 4 انشاءاللہ ابھی بعد میں ہوں گے، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 قانون معاشرت بیان ہو گئے مولا۔ آگے سمجھنا مقابلہ ہے، مقابلہ۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر، مقابلہ، والفسوق والعصیان۔ میرے آقا نے ایک دعا فرمائی، کئی چیزیں آسان ہیں میں چھوڑ دیتا ہوں، عبد الرحمن وغیرہ بیان کر دیتے ہو۔ میرے آقا نے دعا کی اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وقرر الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا راشدین۔ جواب آیا، نقد جواب۔ صحابہ کے بارے میں اللہ ادھار نہیں کرتے ہیں، نقد۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے محبت ڈال دی تمہاری طرف ایمان کی، تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا۔ خطیبانہ معنی کرو، حبب الیکم الایمان، تمہاری یاری لگوا دی ایمان کے ساتھ، جفیاں لگوا دی ایمان کے ساتھ۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے خوبصورت کیا ایمان کو تمہارے دلوں میں۔ جی علی کی بیوی انشاءاللہ، یہ علی جو بیٹھا ہے، جب وہ گھر میں آئے گی اپنے بیٹے گھر سے، سامان کا ٹرک آئے گا یا گدا گاڑی آئے گی، تو شیڈ وغیرہ پہ الماریوں میں وہ خوبصورت کر کے اپنا سامان رکھے گی، یہ جگ ہے، یہ کپ ہے، یہ چینک ہے، یہ تھرماس ہے، یہ ایک چھوٹا سا ڈنڈا ہے، حضرت آپ پریشان کریں گے تو آپ کے سر میں ماروں گی۔ آپ وہ جو خوبصورت رکھے گی نا برتنوں کو، اس کہتے ہیں زینہ، تزیین۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور خوبصورت کر دیا اس کو، ایمان کو تمہارے دلوں میں، کیونکہ میرے لاڈلے پیغمبر تو دعا کر رہا تھا وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور ناپسند کر دیا تمہاری طرف کفر کو۔ صحابہ کرام کے دل میں کفر کی بڑی نفرت تھی، کفر کو ناپسند سمجھتے تھے۔ والفسوق، اور گناہ، والعصیان، اور نافرمانیوں کو، یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ کفر سے نفرت ہے، فسوق سے نفرت ہے، عصیان سے نفرت ہے، فسوق گناہ، نافرمانی۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں ہدایت والے، وجعلنا راشدین۔ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور نعمت ہے، یہ سب کچھ میں نے عطا کر دیا۔ واللہ علیم حکیم۔ چوتھا قانون معاشرت، چوتھا، اگر 2 جماعتیں مومنین سے لڑ پڑیں، اس سے معلوم ہوا لڑائی گناہ کبیرہ ہے نا، لیکن موری شبالو گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو نا، اگر 2 جماعتیں مومنین سے لڑ پڑیں، ورنہ غلام کا تو فتویٰ یہ ہوگا کہ چٹا کافر ہو گئے۔ نہیں، چٹے کافر نہیں ہیں، مومن ہے، لڑائی ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ پس صلح کرا دو ان کے درمیان، یہ قانون معاشرت ہے۔ قاسم میرا پوتا ہے، قاری ریاض صاحب رحمہ اللہ کا بیٹا،
یہ جب درس دے گا تو کہے گا پہلی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی، دوسری بات نبی علیہ السلام کا ادب کرنا ہے، تیسری بات کو خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کرنی ہے، چوتھی بات ہے یہاں لڑائی ہو جائے تھاپڑا نہ، تو اگے ہو میں تیرے نہ، تو اگے ہو میرے نہ، دونوں لڑا کی تھے، پھر پولیس والے دیکھو پیسے کھاڑے، سمجھی بات نہیں۔ اگر دو جماعت مومنین سے لڑ پڑے پھر صلح کرا دو ان کے درمیان، بس اگر ایک ناانصافی کرے ان میں سے دوسری پہ، اب لڑائی کرو اس سے جس نے زیادتی کی ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ رجوع کرے اللہ کے امر کی طرف۔ تو زیادتی کی تھی فلانے نا، سدھا کر دیں گے، اے منافقت نہ کرو، تو انج کیتا توڑ کے رکھ دیں گے، دوسرے نہ کہ اگے ہو اسی تیرے نال کٹو صحیح کر کے رہوا، تو ٹنگے ٹوٹیے نو ہاتھ بازو ٹوٹے، یہ نہیں کرنا۔ بس اگر وہ رجوع کر لے یعنی زیادتی نہ کرے پھر ان کے درمیان اصلاح صلح کرا دو انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ۔ قربان جاؤ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پہ رحمتاً واسعہ، آخری حدیث ہی لائے ہیں، القسط مقسط، واما القاسطون، مقسط کہتے ہیں انصاف والے۔ یہ متعلق ہے چوتھے قانون کے متعلق ہے، کیسے؟ نہیں سواز کے مومن بھائی بھائی ہیں دین میں، صلح کرا دو اپنے بھائیوں کے درمیان۔ ہمارے علاقے میں تبلیغی جماعت آئی تو ایک مسجد والوں نے کہا ان کو اندر نہیں آنے دینا، مسجد خراب ہو جاتی ہے۔ بڑے بیچارے پریشان ہو گئے، باہر بیٹھے رہے، یہ اللہ والے درویش ہوتے ہیں، علم نہیں ہوتا ہے لیکن سنتوں پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، یہ بیگان نہیں ہمارے، ان کی اصلاح کیا کرو۔ ہمارے پنڈ میں بس کوئی بھی جماعت آتی ہے تو میرے بھائی قاری سیف الرحمان صاحب حفظہ اللہ انہیں مسئلہ حیات ممات سمجھا رہے ہوتے اور مسائل سمجھا رہے ہوتے، ان کو قریب کر کے سمجھایا کرو، ان سے جوڑ رکھا کرو۔ جی تو انہوں نے کہا ان تبلیغ جماعت کو اندر نہیں آنے دینا۔ انہوں نے 2 درجن کیلے لیے، زور کی نماز کے بعد امام صاحب کو پیش کیے، کیلے بڑے زبردست تھے، تو امام صاحب نے کہا اے سارے بھائی انما المومنون اخوہ، توجہ نہ گل سنو، تو انہوں لڑنے نہیں ہیں، اصل وہ کیلے نے گل بڑھا دیتی نا۔ ایک مولوی صاحب تبلیغی جماعت گئی تو بڑی مخالفت کرن، انہوں نے کھانے اچھے پکائی گئی وچ امیر بھی ہونا تو روزانہ نال بٹھا لون، تو امام صاحب کہنے ساڑی مجبوریاں ورنہ دل کرنا بستر چوکی توڑے نہ چلیے۔ انما المومنون اخوہ، نہیں سوا اس کے مومن بھائی بھائی ہیں، پھر صلح کراؤ اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ قاسم اے درس ضرور دینے۔ 5واں قانون ہے اے ایمان والو، نہ مذاق کرے کوئی قوم کسی قوم سے، قریب ہے جن سے مذاق کیا جا رہا ہے وہ بہتر ہو ان سے۔ بعض لوگ کسی کا نہ رکھنے تو وہ بیچارے کا نہ ہی مشہور ہوئے نا، چلے لیورنے بوٹے، ٹھیک ہے، اسی طرح اور کئی نام، تو یہ نام نہ رکھو اس طرح، سمجھ بات۔ ٹھگ، لاہور چک مدرسہ مشہور ہو گیا ٹھگوں والا مدرسہ، ٹھگ برادران، حالانکہ چنگے بڑے بیچارے مولوی، سمجھ آ گئی اسی ٹھگ۔ مثلا شبالو ہے، میں ایسا شبالو کہنا سانو نہیں کہنا چاہیے نا اس طرح بار، لیکن پیار نہ کہنے، مشہور ہی ہو جائے مولی شبالو مولی شبالو۔ اتنے قاری صاحب ہے تو انہوں نے شادی سی، میں بھی جانا سی، اس دن آئے سن قاری جاز صاحب نے ساری کتابیں میرے کو پڑھیا، جڑے اس دن اثر دے وقت آئے سن سفید ریش، سارے کریمے تو لے کے بخاری ترمذی بھی نہ میرے کو پڑھی۔ تو انہوں نے شادی سی منگل نو، اتنے ایک بندہ سی فاقہ، اس کے تو سن لے قاری صاحب نے شادی بدھ نو، تو جدو قاری صاحب سامنے آتا کہ بدھ تے کام سدھ، بدھ تے کام سدھ، وہ سارے ذہن بیٹھ کے قاری صاحب نے شادی بدھ نو،
اسی برات نے جانا سی، اسی بدھ پہنچے نے کہ استاد جی برات تک کر لئی، تو اس وقت آستے بعد اوقات گل مشہور ہو جانی، وہ خیال کرنا چاہیے نا، یہ اور بات ہے۔ اے ایمان والوں نہ مذاق کرے کوئی قوم کسی قوم سے قریب ہے کہ وہ بہتر ہو ان میں سے۔ کئی کسی دے نام رکھ دیں ڈسکو، وہ پھر نہ ہی بیچارے دے ڈسکو، کئی نام پری، چاہے بیچارے نے موئے تے کوئی نور نہ ہوئے تو پری۔ اس واسطے مذاق ایسا نہیں کرنا جڑا کسی دی عزت نفس نو جڑا مجروح کرے، عزت۔ اور نہ عورتیں مذاق کرے عورتوں سے۔ میرے استاد فرمائن کے ساڑھے محلے ایک عورت سی، وہ غریب سن بہت زیادہ، تو تنور تو روٹیاں لوانے واسطے جانی سی، تو ایک کہیں پرے بیٹھ نہیں، تو پرے بیٹھ، اس بیچاری کو خوش نہیں سی، اکھا تے وہ گڈا لگی ہوئی ہیں۔ اللہ نے اچانک انہاں بہت مال و دولت دے دیتا اس نے خاوند، اچانک تو بڑے امیر ہو گئے۔ ہوں وہ روٹی لوانے واسطے دیکھ کر باجی ادھر بیٹھو نا، اے باجی میرے نال بیٹھو۔ وہ کہ اگے کی سی، اگے غربت سی، اس واسطے نفرت رکھنی ہے سو۔ نہ کوئی عورتیں مذاق کرے عورتوں سے، قریب ہے کہ وہ عورتیں جن سے مذاق کیا جا رہا ہے بہتر ہو ان مذاق کرنے والیوں سے۔ تو معلوم ہوا کسی سے مذاق وہ جو عزت نفس پہ نقصان پہنچائے وہ نہیں کرنا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو عیب نہ لگاؤ، یعنی ایک دوسرے کے عیب نہ لگاؤ۔ تیرے اندر عیب ہے، تیرے اندر تو کہ تو حاجی فضل الدین مر گیا آ گیا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، میرے استاد ملوالی والے ادھر دیکھو، پوری زندگی گزار دیتی، نہ کوئی کاپی لکھی، نہ کوئی موبائل سی، نہ کوئی چیزیں ریکارڈ کی تھی، استاد نے گلا ذہن چ رکھی۔ میرے استاد ایک دن تقریر کرنے لگے، فرمایا اے جڑا پرون ہے نا چھالنی جس سے آٹے نو چھالنے ہو، اس نے ایک دفعہ لوٹے نو کیسی تیرے اندر دو موریاں نے، ایک ادھر ہو ایک ادھر ہو۔ استاد فرمایا پرون تے چھالنی آپے موریاں کوئی نہیں، وہ گل سمجھی؟ اس لیے کسی عیب لگاؤ پہلے اپنے آپ نو دیکھو۔ ابصر الناس من نظر الی عیوبہ، جا کے بیٹھو، لوگوں میں سے زیادہ دیکھنے والا وہ جو اپنے عیوب کو دیکھے، میرے اندر کیا کیا عیب ہے۔ ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو شرمندہ کرو برے القاب کے ساتھ۔ بعض لوگ جاہل ہونے تو نہ علامہ صاحب عیب ہی نہیں کرنا، بیچارے الف با نہ پتہ، علامہ، علامہ چشتی، علامہ قادری۔ تو بعض لوگ بالکل یعقوب دی طرح بیچارے گر رہے انہوں نے آواز جھونکا ہے تو گر جائے۔ سبق کے متعلق چیز ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آپس میں ایک دوسرے کو شرمندہ نہ کرو برے لقب دے کے۔ برا نام گناہ ہے ایمان لانے کے بعد، جب مومن ہو گیا اب اسے کہنا او یہودی او نصرانی او مشرک او فلاں، یہ نہ کہو۔ کیوں نہ کہو؟ اس لیے کہ اب اس نے وہ چیز جب چھوڑ دی تو برا نام گناہ ہے ایمان لانے کے بعد۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے توبہ نہ کی بس یہی لوگ ہیں ظالم۔ کتنے قانون ہو گئے؟ بولو سارے، 5۔ چھٹا قانون کیا ہے؟ اے ایمان والو بچو بہت ساری بدگمانیوں سے، بے شک بعض بدگمانی گناہ ہے، اور آپس میں تجسس نہ کیا کرو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ۔ بعض عورتوں کی اور مردوں کی عادت ہوتی ہے وہ بات ہو رہا ہو تو سننے کے لیے بہت بری عادت ہوتی ہے۔ خدا را گھروں میں یہ ضرور سمجھانا کہ کوئی بات مل جائے سن لے۔ تو ایسے آدمی سے پھر ہر آدمی نفرت کرتا، دیکھو وہ کھڑا تو نہیں ہے، اس لیے فرما تجسس نہ کرو۔ اس کی یہ جو چیز ہے پتہ نہیں اسے کون دیتا ہے بھائی، اس کے کون یار ہیں، پتہ نہیں یہ ٹیلی فون پہ کیا کہہ رہا ہے، پتہ نہیں دو بیٹھے خاوند بیوی کیا بات کر رہے ہیں، دو دوست بیٹھے کیسے بات کر رہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کیا کرو، یہ مطلب کسی کے عیب تلاش کرنے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا، بعض تمہارا بعض کی غیبت نہ کرے۔
غیبت کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بات کسی کے سامنے کرنی، پیچھے سے کرنی کہ سامنے کرو تو وہ ناراض ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں استاد جی ہو جو بات سچی تو پھر کریں گے، نہ ہو تو وہ تو بہتان ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے تھے اگر میں غیبت کرتا ہوتا تو اپنی ماں کی کرتا۔ کیوں؟ غیبت کرنے سے اعمال دوسرے کے نام اعمال میں چلے جاتے، تو میں اپنی ماں کو اپنے اعمال دیتا، اور کس کو دیتا؟ بڑا ولی اللہ ہے وہ انسان، وہ مرد و عورت جو نہ غیبت کرتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ میری اولاد کی لوگ تعریفیں کرتے ہیں، استاد جی آپ کی اولاد حافظ قرآن ہے۔ اس دن کو قرآن شاگرد میرے استاد جی سنا ہے، ہماری بڑی بہن نے جو لاہور میں ہوتی ہے 5 دفعہ ترجمہ پڑھا ہے۔ تو میں نے کہا اسے الحمدللہ ایسا یاد ہے، ابھی میں ٹیلی فون دیتا ہوں جس لفظ کا مرضی ترجمہ پوچھو۔ آپ کے بارے میں آپ کی شاگرد بڑے لائق ہے استاد جی، اور جمیل صاحب بات سنا، بڑی اچھی کتابیں پڑھاتے ہیں عطا الرحمان صاحب، لیکن میں کیا کہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں میری اولاد اور شاگرد وہ بن جائے نا، پھر میں کہوں گا کچھ بنے۔ وہ کیا ہے؟ غیبت نہ ہو، غیبت، جھوٹ نہ ہو، چغلی نہ ہو، حسد اور کینہ نہ ہو، نفاق نہ ہو، نماز میں سستی نہ ہو، آخرت کا خوف ہو، دنیا کی محبت نہ ہو۔ یہ چیزیں اللہ کرے ہمارے اندر آ جائے۔ دعا کرو میری اولاد اور خاص کر آپ اولاد سے بھی آگے ہیں، اللہ ہمیں غیبت سے معاف۔ کم از کم گھر میں بیٹھ کے اتنا کہا کرو امی یہ جو ہم کر رہے ہیں غیبت ہے، یہ سننی بھی اسی طرح جس طرح کرنی ہے، ابو جی غیبت ہے، کہنے سے یہ ہوگا انشاءاللہ فائدہ ہو جائے۔ نہ غیبت کرے باز تمہارا باز کی، کیا پسند کرتا ہے ایک تمہارا کہ کھائے اپنے بھائی کا گوشت، مردہ بھائی کا گوشت، بس تم اسے ناپسند سمجھتے ہو۔ غیبت کرنا اس طرح جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، کوئی سمجھ رہے ہو؟ واتقوا اللہ، یہ باتیں بن جائیں گی، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم۔ 7واں قانون معاشرت اسی طرح بیان کریں گے ہم۔ اے لوگوں بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، آدم اور حوا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ یہ اوان ہے، یہ کمبو ہے، یہ راجپوت ہے، یہ جولا ہے، یہ نائی ہے، یہ موچی ہے، یہ ترکھان ہے، یہ لوہار ہے، یہ گجر ہے، یہ صرف لتعارفوا، ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جس میں تقوی زیادہ ہو۔ میں حرم میں کھڑا تھا مسجد الحرام میں، تو میں نے ایک عربی سے پوچھا کہ جو ہے شیخ مکی این ہوا، تو وہ پتہ نہیں مکی صاحب کے ساتھ اس کی نہیں لگتی ہوگی، تو میں نے کوئی کام تھا ان سے، تو وہ مجھے کہتا او فلاں شیخ بیٹھا ہوا ادکا و ازکا، او جا اس کا درس سن، وہ بڑا ادکئی تھے، ازکئی ہوا ادکا و ازکا، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ تم میں سے پرہیزگار ہے۔ اس امت میں سب سے بڑا متقی صدیق اکبر ہے، سبحان اللہ، ان اللہ علیم خبیر۔ شکوہ برارات کہتے ہیں دیہاتی ہم ایمان لے آئے، بنی اسد مدینہ منورہ میں آئے، کہنے لگے ہم ایمان لے آئے، ارشاد فرما دو پیغمبر تم ایمان نہیں لائے ہو، لیکن تم کہا کرو اسلمنا، ہم جھک گئے ہیں، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ ایمان کا تعلق باطن سے، اسلام کا تعلق ظاہر سے۔ اگر تم نے تابعداری کی اللہ اور اس کے رسول کی اور ایمان لے آئے، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال کے ثواب سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، ان اللہ غفور الرحیم۔
بے شک اللہ بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان۔ اگر ہو سکے سارے سبحان اللہ کہا کرو۔ صفات مومنین کامل، نہیں سوا اس کے مومن وہ ہے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، پھر شک نہیں کیا اور جہاد کیا مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، یہی لوگ ہیں سچے ایمان میں، یہ سچے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھانا چاہتے ہو؟ جس طرح کہ استاد پڑھا رہے ہوئے تو شاگرد غلط سبق سنائے، یا تم میرو پڑھنا تم میرا استاد بننا۔ اتعلمون اللہ بدینکم، میرا ایک ساتھی سی صرف پڑھنا سی استادہ سبق سنان لگا، بس ایک دوسرے کو ہساں دینے سے یہ کوئی لفظ ایسا کہنا کہ وہ غلط کہے تو استاد کو بےزتی کرنے سے، میں استاد پوچھنے سے شاشک صاحب تو اسی وہ ساتھی دی کان وچ کہہ دینا تاکہ وہ غلط کہہ دے، مثلا ثلاثی مجرد وہ کہہ رباعی مجرد استاد، پھر اس کی بڑی بےزتی کرنے ایک شغل چل۔ تو ایک ساتھی سبق سنانے لگے تو سنا حسب یحسب فهو مسحوب، تو ساتھ کہ تو میرے پڑھے نا میرا استاد ہے، مسحوب ہونے کہ مخصوب ہونے۔ وَلَا تُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھانا چاہتے ہو؟ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کے ساتھ خوب علم رکھنے والا ہے۔ بیان مسئلہ توحید علی وجہ ترقی۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ احسان جتلاتے ہیں آپ پہ کہ یہ وہ مسلمان ہو گئے، کہہ دو تم احسان نہ جتلاؤ مجھ پہ اپنے اسلام لانے کا، ہم مسلمان ہو گئے۔ بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے تم پہ احسان کیا کہ تمہیں ہدایت دی ہے ایمان کے لیے، اگر ہو تم سچے۔ بیان مسئلہ توحید علی وجہ ترقی، آخر میں اللہ توحید بیان کرتے اس پہ لکھنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مضارع برائے استمرار ہمیشہ والا معنی، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمان و زمینوں کی پوشیدہ چیزیں، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ پاک خوب خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو۔ چونکہ سورہ کہف میں پڑھانے لگا ہوں، آگے چونکہ ایک رکوع ہے پھر 27واں پارہ شروع ہو جائے گا، تو آج گویا ہم جو ہے نا 26واں پارہ مکمل کر رہے ہیں، پیچھے ایک رکوع ہے نا، انشاءاللہ کل ڈیٹ ہے، وہ کل سورہ ذاریات شروع کریں گے، ذرا توجہ سے بیٹھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف مکی ہے، 45 آیات ہے، 3 رکوع ہیں، ترتیب میں 50 نمبر ہے، نزول میں 34 نمبر ہے، سورہ مرسلات کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ حجرات اس کے آخر میں واللہ بکل شیء علیم، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، جی فرمایا چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے لیکن وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، انہیں بتا دو کاف بالقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون هذا شیء عجیب۔ سمجھ رہے ہو بات؟ توجہ کرنا، یہ ربط ہو گیا کہ پہلے بیان کر کے فرمائے قیامت کے منکر ہیں، آؤ قیامت کا ذکر کرنے لگے۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سابقہ سورت کے آخر میں ہے واللہ بصیر بما تعملون، یہ ڈر اپنے اندر پیدا کرو، تمہارے اعمال تو اعمال ہے، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، جو زمین کم کر رہی ہے ہم وہ بھی جانتے ہیں، بولو یعنی تمہیں جاننا، تمہارے ذرات کو جاننا یہ تو معمولی بات ہے، ہم تو زمین کے کونے کونے کرے کرے کو جانتے ہیں۔ کاف القرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، قسم ہے قرآن۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قسم ہے تو جواب قسم کیا ہے؟ فرما جواب قسم ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ایک یا افعینا بالحلق الاول، یہ جو ہے اس کا جواب ہے، جواب قسم ہے، یا پھر ہے والقرآن المجید
قسم ہے قرآن مجید کی، البتہ ضرور بے ضرور تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ دوبارہ تو ایک جواب قسم یہ ہے کہ لتبعثن، بعضوں نے کہا قد علمنا، اور تیسرا یہ فاجینا نہ لکھنا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ تیسرا جواب دیا ہے بعضوں نے۔ بڑا دلچسپ معنی ہے، خیال کرنا، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ انہوں نے تعجب کیا یہ کہ آیا ان کے پاس ڈرانے والا انہی میں سے بشر، بس کہنے لگے کافر ھذا شیء عجیب، یہ چیز ہے بڑی عجیب جو محمد بن عبداللہ ہمیں کہہ رہا ہے نا کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، شیء عجیب۔ خیال کرنا میرے عزیزوں، کوئی تعصب کی میں بات نہیں کر رہا، زندگی کا پتہ نہیں، موت کا معنی ہے کہ قیامت کے دن پھر زندہ ہونا ہے۔ چھوڑو حیات ممات کے چکر کو، جو مر گیا فوت ہو گیا، اللہ کا قانون ہے قیامت کے دن وہ زندہ ہوگا، کوئی اختلاف ہی نہ رہے اگر اس کو مان۔ موت ہے کوئی چھولے نوال نہیں ہے کہ روح پھر آ جاتی ہے، نکلتی ہے انشاءاللہ قیامت کے دن پھر اس جسم میں لوٹے گی، بس اٹل عقیدہ ہے، اس عقیدے پہ کاربند ہے۔ بلکہ تعجب کیا یہ کہ آیا ڈرانے والا ان میں سے، پس کہنے لگے کافر، وضع ظاہر موزن مضمر، قالونی قال کافرون، یہ چیز ہے بڑی عجیب۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں گے، ہو جائیں گے مٹی، یہ لوٹنا ہے بڑا دور کا۔ قد علمنا، اللہ فرماتے ہیں تحقیق ہم جانتے ہیں جو کم کرتی آ رہی ہے زمین ان میں سے، جو مرتے آ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں کتاب ہے محفوظ، اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہو سکتا، لوح محفوظ۔ بلکہ انہوں نے جھٹلایا حق کو، جب حق ان کے پاس آیا، پس وہ عمر میں ہے جو عمر، مریض کا معنی کیا کرتے ہو بولو؟ مضطرب، ملتبس، مشتبہ، یہ معنی کرنا، پس وہ مشتبہ عمر میں ہے، شبہ پڑ گئے ان کو۔ کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے، کیسے ہم نے بنایا اس آسمان کو، اور ہم نے خوبصورت کیا اس کو، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی رکھنا، کوئی پھٹن، بالکل ایسا لنٹر ہے کوئی سراغ نہیں ہے، فرشتے آتے جاتے ہیں پھر بھی سراغ کوئی نہیں بنتے، رزق آتے ہیں اعمال جاتے ہیں پھر بھی شگاف کوئی نہیں، پھٹن کوئی نہیں۔ اور زمین ہم نے اس کو پھیلا دیا، گاڑ دیا ہم نے اس زمین میں پہاڑ، اور اگا دیا ہم نے اس میں ہر قسم کی رونقدار چیزیں، تب سرا یہ بصیرت ہے اور نصیحت ہے ہر بندے کے لیے جو عنایت رکھنے والا ہے۔ اور اتارتے ہم آسمان سے پانی برکت بھرا، پھر اگاتے ہم اس کے ذریعے باغات اور کٹ جانے والی کھیتی، اس کا دانہ، جی کھیتی کا دانہ، اور اگایا ہم نے کھجوروں کو، ان کے خوشیاں گوندے ہوئی، کیسے بہترین، جیسے عورتیں میڈیا بناتی ہیں، رزق للعباد، یہ رزق ہے بندوں کے لیے، اور ہم آباد کرتے اس کے ذریعے ویران شہر کو۔ میں نے ایک طالب علم کو کہا ادھر بیٹھا ہے کہ یار میری بہو کو کہنا کہ وہ میڈیا بنائے، میڈیا ہوتی ہے نا عورتیں پہلے دور میں بناتی تھیں، تو ہے وہ سادہ جا، لیکن خبیث نے میرے جواب دیتا تو میں حیران، استاد جی پھر نہانا دھونا جو ہونا پھر میڈیا روز کھولنی ہے پیر کی، میں کی گل کر رہا کہ وہ کتنے پہنچ گیا، نہانا دھونا جو ہونا پھر میڈیا روز کھولنا تو نہیں کھول سکتی، اور کھولنی ہے ضروری بھی کھولنی، نیچے تک پاڑی پہنچانا ضروری، اللہ ہدایت ہے۔ اور ہم آباد کرتے اس کے ذریعے ویران شہر کو، یعقوب خیال کر، کذالک الخروج، اسی طرح ہے قبروں سے نکلنا۔ چھٹلایا اس سے پہلے قوم نوح نے، واصحاب الرس، اور کنویں والے قوم شعیب، سمودی، عادی، فرعونی، لوط علیہ السلام کی قوم بھائی، اصحاب ایکا، جھنڈی والے، قوم شعیب مراد ہے، قوم تبا، سب نے رسولوں کو جھٹلایا، پھر ثابت ہو گیا میرا عذاب۔ افاجینا بالحلق الاول، سارے پیدا کر کے، بلکہ وہ شبہ میں ہے نئی پیدائش میں، ہاں جی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، زجر ہے، البتہ تاکہ پیدا کیا ہم نے انسان کو،
اور ہم جانتے ہیں وہ کہ وسوسہ آتا ہے اس کے ساتھ اس کی جان کو دل میں وسوسے آتے ہیں. کئی لوگ بیچارے پریشان ہیں جی، وسوسہ آتا ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا، معاذ اللہ، ایسے وسوسے. یہ سب شیطان کے کام ہیں. جہاں خزانہ ہو وہاں ڈاکو آتے ہیں، چور آتے ہیں. ایک بابا سی تو اس نے کہا بڑے بڑے جیب کترے پھر رہے، میرے کو کدے نہیں کوئی جیب کترا آیا. تو جیب کترا بیٹھے جی، اس کے میں 3 دفعہ تیری جیب ہاتھ پایا، 20 روپے میں کی کرنا 20 روپے میں. تو اس واسطے جہاں ایمان ہوتا ہے تو یہ وسوسے آتے ہیں. بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیا کرو، پریشان نہ ہوا کرو. ہم زیادہ قریب ہیں اس کے رگ حیات سے. یہ جو رگ حیات ہے نا، رگ حیات، یہ اس سے بھی ہم قریب ہے باعتبار علم اور قدرت تصرف. جب ملتے ہیں دو ملنے والے دائیں اور بائیں کی جانب سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سب کچھ لکھا جا رہا ہے. نہیں بولتا بولنے والا کوئی بات، مگر اس کے پاس تیار بیٹھا ہوتا ہے، نگہبان تیار بیٹھا ہوتا ہے، رقیب حافظاتی تیار. وجات سکرت الموت، آئے گی موت کی سختی بالحق. پھر کہا جاتا ہے ذالک ما کنت منہ تحید، یہ موت وہ ہے جس سے تو بدکتا تھا. یہ میرے استادی کا معنی ہے، یہ نہ بھولے جب میں سنوں. بدکتا، بد کا کس کو کہہ رہے ہیں؟ کودنا، ٹپنا، اگ لگ جانی. اور پھونکا جائے گا بگل میں، اور یہ دن ہوگا وعید، وعدہ جو اللہ نے کیا نا حساب عذاب کا. وعید یہ دن ہے وعدے کا، وعید اور ڈر اس میں ثابت ہو جائے گا. خیال کرنا ترجمہ مشکل ہے. اور آئے گا نفس، اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا چلانے والا، چل میں شدی طرف، اور ایک گواہ ہوگا. کہا جائے گا لقد کنت فی غفلت من ھذا، البتہ تحقیق تھا تو غفلت میں اس دن سے. تو کہتا تھا اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید. پھر ہم نے کھول دیا تجھ سے تیرا پردہ جو تیری آنکھ پہ تھا، بس آج دن تیری نظر بڑی تیز ہے، آج سب کچھ نظر آ رہا ہے. ایک آدمی سی بستری دا کام کرنا سی، ایک بابا جانا سی اس تے کول لکڑی لے کے قلعہ بنا دے ڈنگر بننے. تو وہ کہنا سی ٹائم نہیں، ٹائم نہیں، پھر بناواں گے، پھر بناواں گے. وہ فوت ہو گیا. تو وہ جڑا بابا سی وہ اس تیار سی، وہ لوگوں نے عبرت واسطے اس لکڑی پکڑی تو جنازہ جا رہے سی، جا کے کہنا آج ٹائم مل گیا. میت رکی کہنا آج ٹائم. تو اللہ فرماتے ہیں بس آج دن تیری نظر بڑی تیز ہے. کہے گا اس کا کاتب اور جس اعمال لکھے تھا ھذا ما لدی عتید، میرے پاس تیار ہے. ڈالو، سائق اور شہید دونوں کو کہا جائے گا ڈالو. دوسرا سوجری میں گل گئی سی کہ فکر میں نے تفکر اس کو ذرا دورانا عبد المتین، اور وقف میں نے توقف، یہ بھی متعدی میں نے لازمی دے. اچھا تو قدمو متعدی ہے میں نے لازمی تقدم. آقدہ فکر آگے کو نہیں لکھی جائے تو سو بولا فکر اور وقف ہی لکھ لو. وقف ہے متعدی میں نے توقف. ڈالو تم دونوں جہنم میں ہر ناشکر ضدی کو، جو روکنے والا ہے خیر سے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، تردد میں ڈالنے والا ہے، وہ جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود بنائے. پھر ڈالو اس کو سخت عذاب میں. کہے گا اس کا دوست یعنی شیطان اے رب ہمارے، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا لیکن وہ تھا دور کی گمراہی میں. اللہ فرمائے گا میرے ہاں جھگڑا نہ کرو، تاکہ میں نے تمہاری طرف پہلے وعید بھیجی ہے، ڈرایا ہے. ہاں بات میرے ہاں تبدیل نہیں کی جاتی. تم نے جہنم میں کافر رہنا ہمیشہ، اور میں نہیں ہوں ذرے برابر ظلم کرنے والا بندوں. جس دن ہم کہیں گے جہنم کو کیا تو بھر گئی ہے، وہ کہے گی کیا اور بھی کچھ زیادہ ہے. اتنی بڑی جہنم ہوگی. اگر جنت بڑی جہنم بھی بڑی. جہنم میں سیٹیں خالی ہوں گی. اللہ ایک مخلوق پیدا کرے گا
صرف ان سیٹوں کو پورا کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ ان پہ ظلم کرے گا جی۔ اور قریب کیا جائے گا جنت کو متقین کے لیے، غیر بعید، یہ تاکید ہے ازلفت کی، بہت قریب۔ خطیبانہ انداز میں یوں ہم کہتے ہیں کہ جہنم کو لایا جائے گا، اور جب جنت کی باری آئے گی تو جنت کو کہا جائے گا چل کے جا میرے بندوں کے پاس۔ یہ وہ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا تھا ہر رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے کے لیے، جو ڈرا رحمان سے بن دیکھے اور آیا ساتھ دل انابت رکھنے والے کے، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ تم سلامتی کے ساتھ، نہ عذاب ہوگا نہ غم ہوں گے۔ یا سلامتی سے مراد ہے اللہ اور اس کے فرشتے سلام دے رہے ہیں، یہ دن ہے ہمیشگی کا، ان کے لیے وہ ہوگا جو چاہیں گے اس میں، وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے اور بھی زیادہ چیزیں ہوں گی، اور جنت کی کئی حوریں اتنی خوبصورت ہوں گی دوسری سے بھی زیادہ، اور وہ کہیں گی ہم وَلَدَيْنَا مزید ہے۔ کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، وہ زیادہ سختی ان سے باعتبار طاقت کے، قوت کے، پھر انہوں نے چھان بین کی شہروں میں، تجارتیں کی، سیریں کی، کیا کوئی ہے بھاگنے کی جگہ؟ کوئی نہیں بھاگ سکتا قیامت کے دن۔ بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے اس کے لیے جس کا دل ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مجتہد، شاباش، یا ڈالا ہے کان کو، یعنی استماع مقلد، حالانکہ وہ حاضر ہے۔ دو ہی طریقے ہیں، یا مجتہد بن جاؤ یا مقلد بن جاؤ۔ اور البتہ تاکہ پیدا کی ہم نے آسمان و زمینوں کو اور جو ان کے درمیان ہے، اندازہ 6 دنوں میں۔ ہم کام کریں ابرار اور میں سفر کر کے آئیں کہیں سے، اور ہم کہیں یار کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اللہ اتنا بڑا کام کر کے آسمان و زمین بنا کے کیا کہتا ہے؟ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں نہیں چھوا ہے تھکن نے، اسی کوئی نہیں تھکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی ایک غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ شاید 4 امام، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ کو آپس میں دشمن تھے، وہ اسلام کفر کی جنگ تھی۔ فروعی اختلاف ہے، فروعی۔ اب طلاقیں 3 ہی ہے نا، چاہے اکٹھی دو چاہے علیحدہ، اس میں 4 متفق ہے، کچھ فروعی مسائل ہیں، اس لیے ہم سب ائمہ کے قائل ہیں، سب کو رحمت اللہ تعالی علیہم کہتے ہیں۔ چند فروعی مسائل ہے، اس میں ان کو لے کے کوئی ان کی آپس میں جنگ اور جدال نہیں تھا۔ ہم مقلد امام حنیفہ رحمہ اللہ کے، اللہ ہمیں اسی پہ موت دے، لیکن حنبلی، شافعی اور مالکی یہ سب حق پہ ہے، سارے حق پہ۔ بس صبر کر اس پہ جو وہ کہہ رہے ہیں، تسبیح بیان کر رب کی تعریف کے ساتھ، طلوع شمس سے پہلے، غروب شمس سے پہلے، رات کے اوقات سے اس کی تسبیح بیان کر، فرض نمازوں کے بعد بھی تسبیح بیان کیا کر، اور کان لگا جس سے نواز دینے والا آواز دے گا مکان قریب سے، یناد المناد، جناس الاشتقاق ہے، اسرافیل بگل میں پھونکیں گے، او پرانی ہڈیوں، او گوشت کے ٹکڑوں، سب اکٹھے ہو جاؤ، سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ جس دن سنیں گے وہ چیخ کو، اس سے مراد نفخہ ثانیہ، پہلی سے سب بے ہوش، دوسری سے زندہ، ساتھ حق کے۔ ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہے جو قبروں سے نکلے۔ بے شک ہم ہی روح ڈالتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہے لوٹنا۔ 4 جہانوں کا ذکر ہے۔ انا نحن نحیی، ضمناً عالم ارواح بھی آ گیا، نحیی عالم دنیا، نمیت عالم برزخ، الینا المصیر عالم حشر و نشر۔ عالم ارواح میں روحیں، دنیا میں روح اور جسم، برزخ میں صرف روح، اور قیامت کے دن روح مع الجسد۔ امت نسنتین واحییت نسنتین، کافر بھی کہے گا اللہ 2 موتیں دی تھی، موت نام ہی ہے روح کا جدا ہونا، کنتم امواتا، اور زندگی نام ہے روح اور جسم کا ملنا۔ ہمیں ایک موت اور ایک زندگی مل چکی ہے، برزخ میں روح ہوگا جسم نہیں، وہ موت ہے، اور پھر حشر میں روح مع الجسد اٹھایا جائے گا۔ جس دن پھٹے گی زمین ان سے درانے، جلدی سے دوڑ رہے ہوں گے، معاشر قبروں سے نکلیں گے، سفر شروع ہو جائے گا۔
سبحان اللہ، دیکھنا اللہ رب العزت اپنی قدرت بیان کر کے فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم سب کو جمع کریں گے، ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا ہم پہ بڑا آسان ہے۔ ایک آدمی یہ جو کہہ دے وہ ہے کیڑی گل ہے خنزرہ یعقوب ہے ہن کام ہویا، خوشی ہو سی نا یار اتنا طاقت والا کہ پتھر اٹھا دے گا، اٹا رکھ دے گا، میرے نہ تعاون کر دے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا ہم پہ بڑا آسان ہے، ہم زیادہ جانتے ہیں جو کچھ وہ بکواس کر رہے ہیں۔ تسلیہ وما انت علیہم بجبار، آپ ان پہ کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آخر میں توحید آئی ہے، مان لو توحید، شرک نہ کرو ورنہ وعید ہے، پس نصیحت کر قرآن کے ساتھ۔ تو توحید کیسے ہے؟ قرآن ہے ہی ساری توحید، بس نصیحت کرتے رہیے قرآن کے ساتھ اس کو جو ڈرتا ہے میرے عذاب سے۔ شہزادہ اعتراض کرتے ہیں استاد جی نصیحت تو ہر کسی کو کرنی ہے، تو من یخاف وعید کیوں ہے؟ فرما چونکہ فائدہ اٹھاتے ہیں من یخاف، اس لیے بس نصیحت کرتے رہیے قرآن کے ساتھ جو میرے عذاب سے ڈرتا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز شروع کریں گے، تو اتوار والے دن انشاءاللہ 27واں پارہ مکمل، سوموار والے دن جامع مسجد اکبری تاکہ اتنے ذرا میں رونق دیکھ لویں شوق 28واں پارہ سوموار والے دن 10 بجے شروع کریں گے، اور زور تو پہلے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، تو پھر آگے 29واں اور 30واں درتے کتنے ڈرنے سو الحمدللہ، کتنی آسانی نہ، کوئی دوڑ بھی نہیں لگانی پئی، ان جتنی چیزیں لکھ کے میں نے دکھا کہ پھر چھٹی ہو سی، تکرار بھی ہونے ہوئے گا۔ علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفرهما، اللهم ارحمهما، اللهم اعذهما من عذاب القبر، اللهم ادخلهما في جنات النعيم، اللهم ادخلهما في جنات النعيم، اللهم ادخلهما في جنات النعيم۔ اللہ آج تک جتنے مومنین مومنات فوت ہو گئے سب کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعذہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ اللہ میرے جتنے دوست ہیں، جتنے شاگرد ہیں، جتنے استاد ہیں، جتنے نمازی ہیں جن کے والدین فوت ہو گئے ایک یا دو، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعذہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ اللہ جتنے اہل ایمان قدیم جدید شروع سے لے کے آج تک فوت ہو گئے، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعذہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم انزل علینا ماء مبارک، اللہ اپنی رحمت سے بارش نازل فرما، اللہ اپنی رحمت سے بارش نازل فرما، اللہ اپنی رحمت سے بارش نازل۔ اللہ میرے جتنے بہن بھائی اور ان کی اولاد سب کی حفاظت فرما، میرے بہن بھائی اور ان کی اولاد جتنے ان کے مسائل ہیں ان کا حل فرما، جتنے میرے عزیز اور یہ لڑکیاں سن رہی ہیں اللہ ان کے بہن بھائیوں کے، ان کے خاندان کے جتنے معاملات ہیں سب کو اللہ درست فرما، آمین یا رب العالمین۔